محترم سامعین، فقی ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک حکیم کی طرف سے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 4 چیزیں ایسی جس کو میں نے ایک جگہ ڈھونڈا لیکن وہ دوسری جگہ پر مل گئی، جہاں میں ڈھونڈ رہا تھا وہاں نہیں تھی، اور جہاں نہیں ڈھونڈ رہا تھا وہ وہاں پر مل گئی۔ اس میں پہلی چیز جس کو ذکر کیا، فرمایا کہ میں نے غنا کو ڈھونڈا، مال کے اندر، دولت کے اندر، لیکن وہ وہاں نہیں ملی، اور وہ چیزیں قناعت کے اندر مل گئی۔ قناعت یعنی جو کچھ بس اللہ نے دیا ہے اس پر راضی بخوشی صبر کر جائے، خوش ہو جائے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی انسان بڑے ہوں چھوٹے ہوں، کبھی کسی انسان کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا۔ چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو، ساری خواہشات اس کی پوری ہو جائیں ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کی ساری خواہشات جو وہ چاہے وہ پوری ہو، اس کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ جنت میں انسان کی ساری خواہشات پوری ہوں گی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن دنیا کا ضابطہ یہ الگ ہے۔ دنیا کے قانون میں، دنیا کے اصول میں ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ جب پوری نہیں ہو رہی ہے اور اس کا علم بھی ہے تو پھر اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو مطلوبہ چیز مانگ رہا ہے یہ پوری نہیں ہو رہی، اب یہ جگہ جگہ شکوے کر رہا ہے، شکایتیں کر رہا ہے، گلے کر رہا ہے کہ یہ چیز اللہ نے نہیں دی، یہ چیز اللہ نے نہیں دی۔ جب اللہ نے تقدیر میں ہی تیرے نہیں لکھا تو خواہ شکوے شکایتیں کرنے سے وہ چیز تو اس کو حاصل نہیں ہو رہی، لیکن دل کی بے چینی بڑھتی ہے، حسرت بڑھتی ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، اپنے آپ کے سکون کو یہ برباد کر رہا ہے، چین کو ختم کر رہا ہے، اپنی آرام کی زندگی میں روڑے اٹکا رہا ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے کہ بھئی جو اللہ نے مجھے دیا ہے مجھے اس پر صبر ہے، میری قسمت میں اللہ نے یہی لکھا ہے، اسے قناعت کہتے ہیں۔ تو اس کی برکت سے اللہ اس کی زندگی کو پرسکون بھی بنا دے گا، آرام دہ بھی بنا دے گا،
چین بھی آ جائے گا، اطمینان بھی حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو رزق تو نے میرے لیے مقدر کیا ہے، جو رزق تو نے میرے لیے لکھا ہوا ہے، اس میں مجھے قناعت نصیب کر، اس رزق میں، اس رزق میں مجھے قناعت عطا کر۔ آج بے چینی، اضطراب، پریشانی وہ اسی لیے ہے کہ انسان بس یہ چاہتا ہے کہ مجھے حاصل ہو، جس چیز میں لگ رہا ہوں مجھے ملتا رہے، ملتا رہے، ملتا رہے، اور جیسے جیسے ملتا جاتا ہے بے چینیاں بڑھتی جاتی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو کبھی کبھار انسان اپنے نفس کو سمجھایا کرے اور اللہ سے قناعت کی دولت کو مانگا کرے کہ اللہ جتنا کچھ تو نے دیا ہے اسی پر مجھے صبر ہے۔ مزید تو اپنا فضل کرنا چاہتا ہے وہ تیرا فضل ہے۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ایک بڑے ولی گزرے ہیں، ابو الحسن نام نوری۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں جب یہ اپنے خیمے میں بیٹھتے تھے، عبادت میں مستغرق تھے، مستغرق ہوا کرتے تھے، اپنے آپ کو مشغول رکھا کرتے تھے، بالکل اندھیرے کے اندر ان کا خیمہ روشن ہوا کرتا تھا۔ ایک تو چاند کی روشنی میں جب چاند روشن ہوتا ہے، ہم اس کو پشتو میں اسپنگے کہتے ہیں، روشن ہے، دنیا کو روشن کیا ہے۔ اور جب وہ روشن چاند اس جو ابتدائی دنوں کا ہو اس کو ہم ترنگے کہتے ہیں کہ اب روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ تو وہ ابتدائی دنوں میں بھی گپت اندھیرے کے اندر بھی ان کا خیمہ روشن رہتا تھا، اس لیے لوگ ان کو نوری کے نام سے یاد کرتے تھے کہ نور ہے ان کے خیمے کے اندر۔ ایک مرتبہ دل میں خواہش پیدا ہوئی، نفس نے کہا کہ کچھ کھجوریں کھانی ہے، کھجوروں کی خواہش پیدا ہوئی، کھجوروں کی خواہش نے نفس میں انگڑائیاں لینا شروع کی۔ انہوں نے کھجور تو خرید دی اور کھجور خریدنے کے بعد پہلے تو بہت روکا نفس کو، لیکن پھر بھی خرید کر اور کھجور کھانے کے بعد اب اپنے نفس سے کلام کر رہے ہیں کہ بھئی کھجور تو نے کھا لی، کھلانی نہیں تھی لیکن کھا لی تو نے، اب تجھے ایک دن اللہ کی خوب عبادت کرنی ہوگی۔ نفس انکار کرے، انسان کا جب پیٹ بھر جاتا ہے نا پھر وہ عبادت میں سستی کرتا ہے۔ اکثر لوگ رمضان گزرا ہے نا تراویح پڑھنا نہیں آتے تھے، کیوں نہیں آتے تھے؟ وہ افطاری اتنی کھا لیتے تھے کہ آگے پڑھ نہیں سکتے تھے، پیٹ ہمیں خراب آ دی، لگا خوراکنا چی خیٹا دی خراب آ دی، تو پیٹ خراب۔ تو شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نفس سے کہتے ہیں، نفس کہتا ہے کہ نہیں،
شیخ نے کہا کہ دیکھ مان لے میری بات، وہ نہیں مانا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے 40 دن تک وہ کھڑے رہے، بیٹھے نہیں عبادت میں، 40 دن تک۔ جب پاؤں ان کے خوب سوج گئے، ایک پوچھنے والا آیا اور اس نے کہا حضرت یہ پاؤں سوج گئے، فرمایا نفس مانتا نہیں تھا، اس کی مان کر میں نے کھجوریں کھلائی، اب وہ میری مانتا نہیں تھا، اس لیے سزا میں نے 40 دن اپنے آپ کو کھڑا رکھا۔ اور پھر اللہ نے انہیں ایسے صاحب کرامت بھی بنایا کہ ایک مرتبہ نہر میں غسل کر رہے تھے، ایک چور آیا اور اس نے حضرت کے کپڑے اٹھائے اور اٹھا کر بھاگ کر جانے لگا۔ کچھ دیر تک گیا، حضرت پریشان کہ وہ کپڑے لے گیا، وہ دیکھا واپس پلٹ کر آ رہا ہے اور آ کر کپڑے رکھ دیے۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضرت کپڑے لے کر وہاں تک پہنچا تھا کہ میرا یہ ہاتھ شل ہو گیا ہے، مفلوج ہو گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا خدایا اس نے میرے کپڑے لوٹا دیے، اب تو اس کا ہاتھ بھی لوٹا دے۔ تو یہ احباب قناعت کی زندگی کو پسند کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو حکیم صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے غنا کو مال میں ڈھونڈا، دولت میں ڈھونڈا، لیکن غنا مجھے وہ قناعت کے اندر نظر آ گئی کہ بھئی جو کچھ اللہ نے دیا ہے میری اوقات سے بڑھ کر ہے، میں اس پر راضی خوشی اپنی زندگی بسر کرتا ہوں۔ ایسے آدمی کی زندگی میں سکون آئے گا۔ اور اگر وہ کہے کہ نہیں فلاں کے پاس اتنا، فلاں کے پاس اتنا، تو ساری زندگی بے چین گزرے گی، ساری زندگی۔ قرآن کریم کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ 14واں سپارہ کہ تم میں جو کوئی اعمال صالحہ کرے، وہ مرد ہو یا عورت، مومن ہو، اعمال صالحہ کر کے آئے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اسے پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ والی زندگی، آرام والی زندگی میں اللہ عطا کروں گا۔ اور متعدد مفسرین اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ الحیات الطیبہ فی الدنیا ہی القناعہ، حیات طیبہ والی زندگی سے مراد وہ قناعت والی زندگی ہے۔ اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ القناعۃ کنز لا یفنا، قناعت وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کہ بس انسان کہے کہ جو اللہ نے دیا میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر خوش ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گلستان میں ایک کتاب ہے، اس میں لکھا کہ وہ ایک مرتبہ ایک شخص کے گھر پر دعوت کے لیے چلے گئے۔ اس شخص نے دسترخوان لگایا اور بڑا امیر اور کبیر، دنیا کی ہر آسائش اس کے گھر میں، ہر نعمت اس کے گھر میں موجود ہے، بڑا رئیس زادہ، مال کی فراوانی، عمر اس کی 70 سال۔ دسترخوان بچ گیا، کھانے لگ گئے، تو حضرت نے ان سے پوچھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ بھئی بڑے تجارتی سفر کیا کرتے ہو، کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک، اب تو عمر 70 سال ہو گئی، کوئی اور مزید بھی سفر کا ارادہ ہے؟ کہاں بس ایک سفر کا ارادہ ہے، بس یہ ایک آخری سفر کر کے بس۔ کہ وہ کیا ارادہ ہے؟
تو وہ امیر آدمی کہنے لگا کہ ارادہ ہے کہ ایران سے گندک خریدوں گا اور اس کو خرید کر چائنا جاؤں گا، وہاں جا کر اس کو بیچوں گا، پھر چائنا سے برتن خریدوں گا، وہ برتن خرید کر روم جاؤں گا، وہاں انہیں بیچ کر روم سے ریشم خریدوں گا، اس ریشم کو خرید کر ہندوستان آؤں گا، یہاں بیچ کر یہاں سے لوہا خریدوں گا، اس کو حلب لے جاؤں گا، وہاں اسے بیچ کر حلب سے آئینہ خریدوں گا، آئینے کو خرید کر یمن جاؤں گا، یمن سے یمنی چادریں لے کر ایران آؤں گا اور یہاں بیچ کر پھر ایک دکان ڈال کر بقیہ زندگی اس میں گزاروں گا، بقیہ زندگی اس میں گزاروں گا۔ ایران سے چین، چین سے روم، روم سے ہندوستان، ہندوستان سے حلب، حلب سے یمن، یمن سے پھر ایران۔ اور یہ وہ سفر ہوا کرتے تھے جو جہازوں کے سفر نہیں تھے، ریل گاڑیوں کے سفر نہیں تھے، گاڑیوں کے سفر نہیں تھے، بلکہ اونٹوں پر یہ سفر طے ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت نے ان کی بات کو سن لیا، ان کا خیر چھوڑو، اس کو آپ بتاؤ، آپ بھی سفر کر کے آئے ہو، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میری مثال ایک غور کا صحرا ہے، غور کرنے والا صحرا، اس میں ایک سردار ایک خچر پر بیٹھ کر مال لے کر جا رہا ہے اور اچانک وہ خچر سے گرتا ہے، مر جاتا ہے اور مال اس کا خچر پر پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ مال کہتا ہے گفت چشم تنگ دنیا دار را، گفت چشم تنگ دنیا دار را، کہ وہ مال وہ دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ قناعت پر کند یا خاک گور، کہ اس پیٹ کو یا تو قناعت بھر سکتی ہے یا پھر مٹی قبر کی جو ہے وہ اس کو پر کر سکتی ہے، ورنہ اس پیٹ کو بھرنا یہ مشکل ہے، یہ ناممکن ہے۔ ابھی عید کے بعد ایک جگہ میں پروگرام میں گیا سندھ میں، وہاں ایک زمیندار کہتا ہے 62 سال میری عمر ہے، میں نے کہا اچھا جی، اور ہارٹ کا پیشنٹ ہے، بائی پاس ہو چکا ہے، مولوی صاحب بس دعا کرو، یہ ایک زمین کا معاہدہ ہوا ہے، یہ 3 سال کا ہے، یہ 3 سال گزر جائیں پھر ایک اور معاہدہ ہے 7 سالوں کا، بس وہ ہو جائے تو میرا کام بن جائے گا۔ الامان والحفیظ۔ تو ہم سب کا یہ حال ہے۔ تو وہ حکیم صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے غنا کو ڈھونڈا، مال کے اندر، دولت کے اندر، وہ وہاں نہیں ملی، وہ غنا، وہ دولت مندی، وہ مجھے اللہ نے قناعت میں عطا کی کہ انسان کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر راضی خوشی ہو جائے۔ اور قناعت کا یہ مقصد نہیں کہ بس جو دیا ہے آگے کے لیے انسان ترقی کے راہوں کو چھوڑ دے، نہ، یہ مطلب نہیں ہے، آگے بڑھتا رہے، روکا نہیں ہے کسی نے، لیکن اتنی حرص، اتنی لالچ، اتنی طمع کہ انسان اپنے آپ کو بھول جائے۔ میں نے تو ایک جگہ بیان میں کہا، میں نے کہا شکر کرو کہ یہ لاک ڈاؤن لگ گیا، یہ جو 6 بجے بند ہو رہا ہے، میرا اپنا تجزیہ، میرا اپنا نظریہ، کہ کئی ایسے ہیں جن کو ہفتہ ہفتہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، بچوں کی شکلیں نہیں دیکھتے، اب 6 بجے بند ہے تو آ کر بچوں کو دیکھ رہے ہیں،
ورنہ وہ رات کو دیر سے آتے، بچے سو رہے ہیں، صبح کو بچے اسکول جا رہے ہیں اور یہ صاحب سو رہے ہیں۔ نہ باپ بیٹوں کو دیکھ سکتا ہے، نہ بیٹا باپ کو دیکھ سکتا ہے، دونوں میں اتنی دوریاں۔ تو میں تو کہتا ہوں قیامت تک اللہ ایسا نظام چلاوے، اور صبح کے اندر اللہ نے جو برکت رکھی ہے، اوقات کے اندر، لمحات کے اندر جو کرنے والے لوگ ہیں، آپ جا کر پوچھیں ان سے، صبح میں وہ جو کام کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک اضافی جملہ تھا میری اپنی ذات کی طرف سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی فرما رہے ہیں، اور آپ کی دعاؤں میں بھی یہی ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو رزق تو نے دیا ہے اس پر قناعت دے دے، اس پر قناعت دے دے۔ جب انسان اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو گیا، اس کی زندگی میں سکون آ گیا، اس کی زندگی میں آرام آ گیا، اس کی زندگی میں چین آ گیا۔ اور جب وہ اس کے دیے ہوئے پر راضی نہیں ہے، شکوے کر رہا ہے، شکایتیں کر رہا ہے، مجھے کم مل رہا ہے، مجھے یوں ہو رہا ہے، تو اس کی زندگی میں نہ سکون ہے، نہ چین ہے، نہ آرام ہے، ہر وقت اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قناعت والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔